السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایران میں دلدل جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرمپ کو، اور ٹرمپ کی نظریں ایک شناسا چہرے پر کیوں اٹک کر رہ گئی ہیں۔ 7 سال قبل صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے میں ناکام رہے اور مذاکرات سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ کیا ایران کے معاملے میں بھی اب ایسا ہی ہو سکتا ہے؟ آخری مرتبہ جب صدر ٹرمپ نے کسی ملک کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو روکنے کا عزم کیا تھا تو انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کے ساتھ بالمشافہ 3 ملاقاتیں کی۔ اعلان کیا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک بہترین تعلق قائم ہو چکا ہے، اور پھر آخرکار خالی ہاتھ واپس جانا پڑا تھا صدر ٹرمپ صاحب کو۔ یہ صدر ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کی بات ہے۔ نہ صرف یہ سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تھیں، بلکہ کم جونگ نے فوراً اپنے جوہری پروگرام کی رفتار مزید تیز کر دی تھی۔ آج بعض اندازوں کے مطابق شمالی کوریا کے پاس تقریباً 60 جوہری ہتھیار موجود ہیں، جبکہ ایسے میزائل بھی ہیں جو بظاہر امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی صدر ٹرمپ جوہری پروگرام بند کرواتے کرواتے شمالی کوریا کو ایسا مجبور کر بیٹھے کہ وہ آنے والے مستقبل کا خطرہ بھانپ گیا، اور اس نے ایسے جوہری ہتھیار بنا لیے جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب کئی ماہ سے جوہری پھیلاؤ کے ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں صدر ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کی کوشش میں بھی آخرکار اسی طرح خالی ہاتھ نہ لوٹ جائیں اور ایران دوبارہ سے بہت طاقتور ہو کر جوہری طاقت بن جائے، خاص طور پر اس وقت جب ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ ایران کے یورینیم کے ذخائر سے نمٹنے کی بجائے آبنائے ہرمز کو کھلوانے پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ ایران کے معاملے میں مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ٹرمپ ایک مرتبہ پھر اپنی توجہ شمالی کوریا کی طرف موڑ رہے ہیں۔ حالانکہ تجزیہ کاروں کے مطابق شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کو فوری طور پر ختم کرنے کی امید بہت کم ہے۔ آئیے جانتے ہیں شمالی کوریا کا جوہری پروگرام کیا تھا اور امریکہ کو اس میں کب شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شمالی کوریا کا جوہری پروگرام 1980 کی دہائی کے اواخر سے ایک سنگین عالمی تشویش بنا ہوا ہے۔ یعنی ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی توجہ مرکوز ہونے سے پہلے 1994 میں شمالی کوریا کی جانب سے بین الاقوامی جوہری معائنہ کاروں کو ملک سے نکالنے کے بعد ایک بحران پیدا ہوا۔ اس وقت صدر کلنٹن کی انتظامیہ نے شمالی کوریا کے یونگ بیون جوہری مرکز پر فوجی حملے کے امکان پر غور کیا، لیکن امریکہ نے حملہ نہیں کیا۔ اسی سال سابق صدر جیمی کارٹر نے شمالی کوریا کے رہنما کم الِ سنگ، جو موجودہ رہنما کم جونگ ان کے دادا تھے، کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے بدلے ملک کو شہری مقاصد کے لیے جوہری ری ایکٹرز بنانے میں مدد فراہم کی جانی تھی، لیکن یہ معاہدہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اس کے بعد شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو قابو میں لانے کی متعدد کوششیں ناکام ہوئیں۔ 2006 میں شمالی کوریا نے اپنا پہلا جوہری تجربہ کیا۔ اس کے بعد مزید 5 جوہری تجربات کیے، جن میں آخری تجربہ 2017 میں ہوا۔ اگلے سال ٹرمپ نے کم جونگ کو لٹل راکٹ مین کا لقب دینے کے بعد سنگاپور میں شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے ایک رپورٹر کو بتایا کہ انہیں توقع ہے کہ شمالی کوریا بہت تیزی سے اپنا جوہری پروگرام ختم کر دے گا۔ انہوں نے سربراہ ملاقات کے بعد کہا تھا، یہ بہت تیزی سے ہوگا۔ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ تیزی سے ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑا ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگرچہ ٹرمپ آج بھی ان ملاقاتوں کو خوشگوار انداز میں یاد تو کرتے ہیں، صدر ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کے دوران وہ اکثر کم جونگ ان کے خطوط اوول آفس میں آنے والے مہمانوں کو نکال کر دکھاتے اور ان کے اقتباسات پڑھ کر سناتے تھے۔ تاریخ میں یہ ملاقاتیں ایک سفارتی ناکامی کے طور پر درج ہوئیں۔ دوسری سربراہی ملاقات ویتنام میں ہوئی، لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ٹرمپ کے اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بعد میں کہا کہ ٹرمپ ان مذاکرات کے لیے مناسب تیاری کے بغیر گئے تھے۔ مذاکرات اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ گئے جب کم جونگ نے یونگ بیون کے مرکزی افسودگی اور ری پروسیسنگ مراکز کے علاوہ دیگر تنصیبات کو ختم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب بعض ماہرین کو خدشہ ہے کہ تاریخ ایک مرتبہ پھر خود کو دہرا سکتی ہے۔ ایران نے برسوں تک یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو خدشہ رہا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائی طویل ہوتی ہے تو شمالی کوریا اس پورے معاملے کو انتہائی غور سے دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ شمالی کوریا کے لیے اس جنگ سے ایک خطرناک سبق نکل سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جوہری ہتھیار نہیں تو آپ فوجی حملے کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس جوہری صلاحیت موجود ہو تو دشمن کے لیے آپ کے خلاف جنگ شروع کرنا کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین کو خدشہ ہے
کہ ایران کی جنگ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی بجائے مزید مضبوط کرنے کا جواز فراہم کر سکتی ہے۔ یہاں ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے۔ وہ ایران کے معاملے میں انتہائی سخت موقف اختیار کر رہے ہیں، لیکن شمالی کوریا کے ساتھ وہ مذاکرات اور ذاتی تعلقات کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایران کے خلاف جنگ، دوسری طرف ایک ایسے ملک کے رہنما سے دوبارہ بات چیت کی خواہش جس کے پاس پہلے ہی جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اس لیے ایک امریکی ماہر نے ٹرمپ کی پالیسی کو دنیا کے دو جوہری بحرانوں کے حوالے سے دو مختلف سمتوں میں بڑھنا قرار دیا ہے، اور کم جونگ اون وہ تقریباً ٹرمپ کے اس رویے کو دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ کم جانتا ہے کہ ٹرمپ اسے پہلے بھی مذاکرات کی میز پر لائے تھے لیکن جوہری ہتھیار ختم نہیں کروا سکے۔ اب اگر ٹرمپ دوبارہ مذاکرات کی پیش کرتے ہیں تو کم جونگ کے پاس پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن ہوگی، کیونکہ اس مرتبہ وہ صرف ایک جوہری پروگرام رکھنے والا رہنما نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست کا سربراہ ہے جس کے پاس درجنوں جوہری ہتھیار اور امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل موجود ہونے کا اندازہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں واشنگٹن، سیول، پیونگ یانگ اور تہران کے فیصلے ایک دوسرے سے غیر معمولی طور پر جڑے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔